السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو گفتگو پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کے متعلق غیر احمدیوں کی طرف سے پیدا کی جانے والی کچھ غلط فہمیوں کا جواب دیں گے، اور اسی طرح جو احمدی مسلمانوں کے عقائد ہیں ان کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے، اور جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں ان کے مختلف عقائد آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جو اصول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کسی کے سچا یا جھوٹا ہونے کے لیے، ان اصولوں کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو تھوڑی دیر میں ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کی سٹریم جو ہے اس کا لنک شیئر کریں جہاں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام مختلف فورمز پر ہم لائیو کرتے ہیں، جس میں سے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے اور ٹک ٹاک ہے، جس پر ہم اس پروگرام کو لائیو کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس فورم پر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو اس فورم کے اوپر لائیو جو ہے وہ آپ شیئر کریں، اور اس کے بعد جو یوٹیوب ہے اور جو فیس بک ہے وہاں یہ ڈائریکٹ سٹور ہو جاتا ہے پروگرام، وہاں سیو ہو جاتا ہے پروگرام، اور آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جو ٹک ٹاک کا پروگرام ہے وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو اپلوڈ کر دیا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹک ٹاک پر جو ہم لائیو کرتے رہے ہیں وہ ساری میں نے ہر روز کی لائیو جو ہے اس کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کر دی ہے اپنے یوٹیوب کے چینل پر، اور فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے اس کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ یہاں میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ابھی لائیو چل رہا ہے، اور یہ پچھلی جتنی بھی ریکارڈنگز تھیں ٹک ٹاک کی، وہ دوسرے فورمز پر ٹک ٹاک کی آواز کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہم جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن فی الحال جو آج تک جتنی بھی ٹک ٹاک کی گفتگو ہے وہ ہم نے یہاں لائیو کر دی ہے، سٹور کر دی ہے، تو وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ٹک ٹاک کی آواز جو ہے اگر یوٹیوب والوں کو یا جو دوسرا فورم ہے فیس بک والوں کو نہیں آتی لائیو پروگرام کے دوران، تو اس کا ہم کوئی نہ کوئی بندوبست جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فی الحال آپ اس طرح گزارا کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر جو پروگرام ہے اس طرح دیکھیں، اور جو دوسرے فورم ہیں ابھی میں جو ہے وہ آواز مختلف فورمز پر ذرا چیک کر لوں کہ ٹھیک آ رہی ہے، پھر ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، اچھا جی، یوٹیوب پر کسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی، وہ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ قائم رہا تو پہلے اس کا حل کریں گے، پھر ہم آگے اپنے پروگرام کو چلائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک پر ہماری آواز آ رہی ہے، لیکن یوٹیوب پر کسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی، تو ہم اس کو چیک کریں گے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ آگے ہم پروگرام کو چلائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور اپنے جنرل سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیئر کریں تاکہ ہم پروگرام جو ہے اس کو آگے باقاعدہ چلا سکیں۔ تو میں ذرا چیک کر لوں کہ اس کے جو آواز ہے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، ویڈیو آڈیو، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ابھی امید ہے کہ یوٹیوب پر بھی آواز جو ہے وہ آنے لگ گئی ہوگی، تو میں اس میں اپنی سکرین جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر بھی اب آواز جو ہے، یوٹیوب اور ٹویٹر پر آواز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔
تو ابھی فیس بک پر، یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر آواز آ رہی ہے، اور جو ٹک ٹاک ہے اس پر امید ہے کہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی۔ تو ابھی ہم کل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ وہ سلائیڈ ہے جو ہم کل دیکھ رہے تھے۔ ختم نبوت چونکہ ہمارے پروگرام کا بنیادی موضوع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا نام لے کر یہ غیر احمدی نام کے جو مسلمان ہیں، 72 ناری فرقے، یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کو دعوت دیتے ہیں۔ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو فرقے ہیں ان کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا ختم نبوت کا جو بھی عقیدہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں، اور اس کو قرآن سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت جو ہے وہ کر کے ہمیں بتائیں۔ ہم ان کو موقع دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کافی احمدی مسلمان جو ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، تو ہم غیر احمدی مسلمان کہلانے والے سب فرقوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا اس ختم نبوت کا جو انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کریں، اور قرآن سے اس کی ہمیں دلیل دیں۔ یہ قرآن سے عموماً یہ جو دلیل دیتے ہیں، یہ خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہم نے کل کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خاتم النبیین کا یہ جو معنی کرتے ہیں یعنی کہ آخری نبی، تو وہ کس لحاظ سے ان کے عقیدے کے مطابق نہیں بنتا۔ اگر یہ کوئی دوسری دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کی دلائل ایسے ہیں جو بالکل من گھڑت ہیں اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن سے اگر یہ کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر تجزیہ کیا جائے تو اس سے ان کا جو عقیدہ ہے وہ من گھڑت ثابت ہوتا ہے، اور قرآن سے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر عربی قواعد کے مطابق دیکھا جائے تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے مخالف اور عربی قواعد کے مخالف ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف بہانے کرنے پڑتے ہیں، اور ہر دوسرے دن ختم نبوت کی نئی تشریح جو ہے وہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ نبی کا بھی ہر وقت نئی تعریفیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نبی کی ایسی تعریف کی جائے جس کے ذریعے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تعریف سے باہر نکالا جا سکے۔ تو امید ہے کہ ابھی تک آپ نے گروپ اس کا جو ہے لائیو اس کو شیئر کر دیا ہوگا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا بہت شیئر کر دوں تاکہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور پھر ہم اس کو آگے پروگرام کو چلاتے ہیں۔ شروع سے زیادہ تر لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر لائیو جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں۔ یہ نئی بیماری نکلی ہے ٹک ٹاک، چائنا والوں نے نکالی ہے، اس پر بھی اب کافی لوگ لائیو ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے بڑا عجیب و غریب سا سسٹم رکھا ہوا ہے اس کا، کہ جس طرح ہم آسانی سے دوسرے فورمز پر لائیو چلا سکتے ہیں اس طرح ہم ٹک ٹاک پر لائیو فی الحال چلاتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک پر اگر کوئی بات کرنے کے لیے دوست آتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے فورمز پر نہیں جاتی۔ تو اس کا بھی ظاہری بات ہے، ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن دیر یا بدیر اس کا علاج بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کسی وقت جو آواز ہے وہ ڈائریکٹ یوٹیوب اور فیس بک پر ٹک ٹاک کی جو ہے وہ ہم لائیو ساری ایک ہی جگہ سے کرنے میں شاید کامیاب ہوں، یا اگر مختلف جگہ سے بھی کریں تو کم از کم اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسا حل کریں کہ دوسرے فورمز پر بھی ٹک ٹاک پر آنے والے مہمان کی آواز جو ہے وہ پہنچائی جا سکے، تاکہ وہ بھی گفتگو جو ہے اس میں شامل ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے، یہ یوٹیوب ٹک ٹاک پر ہونے والی جو لائیو ہے وہ میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل پر مائنڈ روسٹر میر، جس پر میں لائیو کرتا ہوں، وہ چڑھا دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں۔
اور میں اس سے پہلے بھی کافی پروگرام پڑے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں کیا یسوع خدا ہے اس نام کا پروگرام ہے. پھر یہ میں نے پہلے بھی سلسلہ شروع کیا تھا چھوٹے چھوٹے کلپ بنانے کا. یہ دیکھیں 1 منٹ کا یہ ٹک ٹاک کے لیے ہی کلپ بنائے گئے تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ٹک ٹاک پر ایکٹیو ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن ٹک ٹاک والوں نے چینوں نے میرا اکاؤنٹ اڑا دیا تھا، تو پھر میں نے اس کو استعمال کرنے چھوڑ دیا تھا. ایک اکاؤنٹ صرف عارضی طور پر بنایا تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر یہ ہے جی بریلوی مشرق بریلوی محمد کو ہی اللہ مانتے ہیں. ان کے اس طرح کے عقائد ملتے ہیں. اس کے بعد 72 فرقے حقیقت یہ شیعوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہابی انگریز کے ایجنٹ، آدم ایک نہیں ہے کئی ہیں. یہ مختلف حوالہ جات دکھا کر شیعہ ختم نبوت کے منکر، صحابی کا فہم حجت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ابوالکلام آزاد کا عقیدہ، قیاس ابو حنیفہ کا منکر کافر ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا عقیدہ، اہل حدیث وہابی اور انگریز کی وفاداری. اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف پروگرام جو ہے وہ میں نے اس پر چڑھائے ہوئے ہیں. جو اگر یہ ختم نبوت لائیو گفت مناظرہ کے نام سے پروگرام ہے جو ہم کرتے رہے ہیں، اس میں ہم اس وقت مختلف ویڈیو چلا کر ان ویڈیوز کا بھی جواب دیا کرتے تھے، اور وہ پھر ہم دوبارہ کسی وقت شروع کریں گے کہ کوئی ویڈیو جو ہے اس کو چلایا جائے. بعض دفعہ ہم واٹس ایپ پر گفتگو جو کسی کے ساتھ ہوتی تھی اس کو بھی شیئر کرتے تھے. یہ میں نے پہلے بتایا تھا. یہ دیکھیں یہ راہ خدا کے پروگرام ہیں، لیکن اس میں جو آفیشیل چینل ہے اس پہ صرف راہ خدا اور اس کا ڈیٹ دے کر اپلوڈ کیا جاتا ہے. میں نے وہ پروگرام دیکھ کر اس کے اندر موضوع کیا ہے کسی پروگرام کا، اس کے مطابق اس کو تھوڑا اپلوڈ کیا تھا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک پروگرام کس موضوع پر ہوا ہے وہ آسانی سے دیکھ کر جو ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکیں. یہ وہ پروگرام ہے لائیو پروگرام جس میں کسی بندے کے ساتھ جو کہ اس کا جاننے والا تھا الیاس چنوٹی کا، یا اس نے اس کی پوسٹ شیئر کی تھی، اس کے ساتھ لائیو گفتگو ہم نے کی تھی. اسی طرح مفتری مبشر بریلوی جو سوشل میڈیا پر ہوتا ہے اس کے بھی اعتراضات کا جواب ہے. یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ پہلے بھی اپلوڈ کی گئی ہے، اور کچھ دن پہلے جو ایک شیعہ دوست آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ کو اسمبلی نے کافر قرار دیا اس لیے آپ تو کافر ہیں، لیکن ہم شیعہ کو اسمبلی نے چونکہ کافر قرار نہیں دیا ابھی تک اس لیے ہم مسلمان ہیں. تو یہ وہ ویڈیو ہے جو اس میں دکھائی گئی ہے. اس پروگرام کے اندر ایک جگہ پر یہ پورا پروگرام ہے، اس پروگرام میں ایک جگہ پر اس ویڈیو یہ جو ہے وہ ایک سیاستدان ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا اسمبلی میں وہ سیاسی فیصلہ تھا اور کوئی مذہبی فیصلہ نہیں تھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سنواؤں. مجھے نہیں علم کہ اس کی آواز آپ کو صاف آتی ہے یا نہیں، لیکن ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو آواز اس کی صاف آتی ہے یا نہیں. یہ بول کرتے ہیں دن رات ہوتا ہے. بختیار بے وقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. لیکن یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے کوئی پاسبل. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months I was just looking. ارے بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا، کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. جی. تو یہ آپ نے سن لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے ہوا تھا. تو آپ نے سن لیا ہے، میں نے آپ کو سنوایا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پہلے سے ہوا تھا اور ساری کاروائی جو تھی وہ فکٹیشیس تھی.
یعنی کہ وہ ایک فرضی کاروائی تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ ایسے ہی کاروائی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی گئی تھی، اور حقیقت میں وہ کاروائی جھوٹ پر مبنی تھی اور دھوکے بازی پر مبنی تھی، اور پہلے سے فیصلہ ہوا تھا، اس لیے وہاں کیا بات ہوتی ہے، غلط حوالہ پیش ہوتا ہے، اس سے ان کو تھی۔ یہ ہمارے ساتھ ایک دوست آئے ہیں، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، میں بھی آپ کو موقع دیتا ہوں بات کرنے کا۔ جی بہت شکریہ۔ تو اسی طرح میں یہ دکھا رہا تھا کہ اس پر مختلف معلوماتی ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ یہ صابر شاکر صاحب نے اور ان کے ساتھ یہ ایک چودھری صاحب ہیں غلام حسین صاحب، انہوں نے ایک غلط بیانی کی تھی پروگرام کے اندر، اس کا ہم نے جواب دیا تھا۔ یہ بریلوی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ ایک مولوی ہے دیوبندیوں کا، اس نے جو ہے وہ یہ ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے، یعنی کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، مماتی، حیاتی، یہ سب ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ تو جس وجہ سے ہمیں یہ کافر کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور کئی وجہ سے کہتے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہنے کی وجہ سے بھی کافر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے عقیدے ہیں، مثلا صحابہ کو گالیاں دینے کا الزام لگا کر کافر کہتے ہیں، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کا الزام لگا کر کافر کہتے ہیں۔ یہ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن حکومت نے، جیسا کہ میں نے دکھایا، اب مائک میوٹ کر لیں بھائی اپنا، تو حکومت جو ہے وہ اہم کے خلاف جو ہے ان کو اتنا زیادہ شوق کیوں ہوا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ تھی کہ سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ احمد بٹ صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے رہے ہم، جس میں ہم مختلف اعتراضات کے جوابات بھی دیتے تھے ویڈیوز کے، اور خود اپنے پروگرام بھی کیا کرتے تھے، جس میں اصل کتابوں کے حوالہ جات اور سکین دکھا کر ہم جو ہے وہ ان کو اپنے باتوں کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ آگے دیکھ سکتے ہیں مختلف ویڈیوز ہیں معلوماتی جو یہاں اپلوڈ کی گئی ہیں۔ یہ ایم ٹی اے سے ویڈیو لے کر تو اس کے اوپر ٹائٹل لگا کر میں نے چڑھایا تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں، چونکہ یہ بریلوی جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی پروگرام کرتا تھا، یہ مفتری مبشر حسین بریلوی جو ہے، تو اس کے جواب میں پھر ہم احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتابوں سے مختلف حوالہ جات دکھا کر تو ہم ان کے اوپر جو دیوبندی اعتراض کرتے ہیں، وہابی اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی ہم پیش کرتے تھے۔ یہ ایک شعر ہے ان کا، عزت بات ذلت پہ لاکھوں سلام، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی طرح یہ اقبال جو ہے وہ کس طرح ان کے فتووں سے کافر بنتا ہے۔ اقبال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اور ان کے دوبارہ نزول کا قائل نہیں تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا تھا، اور کسی بھی بندے کے آنے کے انتظار کو وہ ایک ایرانی خیال کرتا تھا، اور اس کو قرآن کے جو ہے وہ روح کے خلاف بیان کرتا تھا۔ اس کے ثبوت جو ہیں وہ اس ویڈیو میں دیے گئے ہیں۔ پھر قرآن کریم جو جماعت احمدیہ نے اپلوڈ کیا تھا، اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا، اس کی تھوڑی وضاحت یہاں کی گئی ہے۔ اسی طرح مختلف یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ویڈیو کلپ ہے، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں، جی وہ جیل کس وجہ سے گئے، تو اس کی تھوڑی وضاحت یہاں کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے جو دیوبندی مولوی ہے الیاس گمن، جو ان کا بہت بڑا عالم ہے اور پیر بھی ہے دیوبندیوں کا، اور مناظرے بھی کرتا رہا ہے، وہ کہتا ہے لا نبی آبادی کا یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا ورنہ تم پھنس جاؤ گے، اس کا ترجمہ کرو کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کہ یہاں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح یہ ترجمے جو ہے وہ اپنے بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ دیکھیں، کرسچینٹی کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کی وضاحت کی تھی کہ یہ بائبل کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کرسچن جو مسلمانوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے
کسی بھی مذہب کے ساتھ جب اپنے گفتگو کرنی ہو تو اس مذہب کی جو مذہبی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے، آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، یا کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو ہونی چاہیے، پھر آپ بہتر انداز میں اس مذہب کے لوگ جو ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ راہ خدا کے مختلف پروگرام جو ہے ان کو ٹائٹل دے کر تو اس پہ چڑھایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ راہ خدا کے پروگرام کے 423 سوال جواب یہاں چڑھائے گئے ہیں۔ کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اپنے سوشل میڈیا فورمز پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جہاں بھی وہ چاہتا ہے، واٹس ایپ پر شیئر کر سکتا ہے۔ تو آپ سوال جو ہیں وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے یہاں سوال آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ یہ ایک میں نے ایک ویب سائٹ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ جو میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ مختلف احمدی مسلمانوں کے چینل جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جو بھی چینل مجھے ملتا ہے احمدیوں کا وہ میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو پھر سرچ کر سکتے ہیں اور ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کو ارد گرد کوئی اور فضول چیز نظر نہیں آئے گی اگر آپ صرف احمدیوں کے چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبولیت معرفت الہی موضوع ہے، اوپر موضوع لکھا ہوا ہے پروگرام کا، اور نیچے جو ہے وہ سوال اور جواب اس کا جو اس پروگرام کے اندر چھوٹا سا ہے وہ دیا گیا ہے، 11 منٹ کا، 6 منٹ کا، 1 منٹ کا، 16 منٹ کا، مختلف چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں جو آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آپ 3 دوستوں میں سے پہلے لکمان صاحب آیا، آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سلیم بھائی، آپ وعلیکم پہلے السلام ورحمۃ اللہ۔ کمبو صاحب کو پہلے دے دیں، وہ پہلے میرا خیال نئے آئے ہیں، ان کو پہلے دے دیں۔ جی کمبو صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے جناب جڑے تھلے بیٹھے نے انہوں ٹائم دو پھر میں بولاں۔ ہمبرگ صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم میر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کوئی نہیں، میں سن رہا ہوں، جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ مائک اوپن کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا۔ جی کمبو صاحب آپ کریں بات، انہوں نے کر لی۔ اچھا جی، میرا چھوٹا جا سوال بھی ہے تے تانوں جواب بھی ہے۔ جنی دیر چھوٹی گل پاکستان دے وچ اسی جینے آنا طریقے لبئی گل اونی دیر تانوں کافر کوئی بندہ کہن تو بغیر زندہ نہیں رہ سکدا۔ تسی کافر ہے یہ کافر رہنا، تے جیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا منکر ہے صلی اللہ علیہ انہیں قیامت تائیں کافر رہنا۔ ٹھیک ہے، میرے نبی تو بعد دنیا تے کوئی نبی نہیں آنا۔ ایک کانا دجال جڑا ٹٹی خانے مریا بغیر تیندے تسی سپورٹ کرو، بغیر تو تانوں شرم نہیں آندی؟ تسی ٹک ٹاک تے بیٹھ کے بکواس پہ کر دے۔ جی یہ ایک تحریک لبیک کا ہونے کا دعویٰ کرنے والا بندہ کمبو کی آئی ڈی سے آیا تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، ان کا کام صرف گستاخی اور بد زبانی ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی آتے ہی گستاخی اور بد زبانی شروع کر دی تھی حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، تو اس لیے اس کو ہم نے سٹریم سے ریموو کر دیا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم تحریک لبیک پاکستان والے پاکستان میں موجود ہیں، ہم جو ہے آپ کو کوئی کافر کہے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس دن ایک سید شاہ آیا تھا، وہ بھی مسلمان سمجھ رہا تھا، جو یہ غامدی صاحب کے ماننے والے ہیں، یہ بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور ویسے کسی کے مسلمان کہنے سمجھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو اعتراض یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کے اندر کسی کو لکھ دے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ گورنمنٹ سب کے لیے برابر ہوتی ہے، کوئی ہم کم ٹیکس نہیں دیتے غیر احمدیوں سے، تو گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ بریلوی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ کے کافر سمجھنے یا نہ سمجھنے سے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی ہمیں کافر سمجھتے رہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ بریلویوں کو دوسرے جو ہیں دیوبندی وہابی اور دوسرے فرقے وہ تو مشرک کہتے ہیں۔ تو شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دنیا کا ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف میں نے نہیں کرنا۔ تو آپ کو مشرک کہا جاتا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں ان پر بھی کفر کے فتوے جو ہیں وہ دوسرے فرقوں والوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کام چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو کافر آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے، ایک دوسرے کے قتل بھی آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ داتا دربار کے اندر خودکش حملہ کر کے دیوبندیوں نے
آپ کے جو بریلوی ہیں وہ کافی سارے قتل کر دیے تھے، اسی طرح مختلف درباروں پر وہ حملے کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو کام آپ کا چلتا رہتا ہے۔ تو آپ ہم لائیو ٹک ٹاک پر چلا کے بیٹھے ہیں، آپ جل بھون سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ آرام سے دیکھیں لائیو اور جلیں، اور اگر اوپر آ کے کسی نے بات کرنی ہے تو تمیز سے کر سکتا ہے، اگر کوئی بد زبانی کرے گا تو اس کا یہی ہم حل کر سکتے ہیں۔ آپ تو کسی نبی اور کسی بزرگ کے خلاف بد زبانی کرنے والے کو واجب القتل مانتے ہیں، تو ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی لائیو سٹریم سے ریموو کر دیں، اور آئندہ بھی اگر آپ میں سے کوئی بندہ آئے اور وہ اس طرح کی بد زبانی اور گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو سٹریم سے پھر بین کر دیں گے، اگر وہ ٹیکسٹ وغیرہ میں بھی یہ بد زبانی کرتا رہے گا۔ تو ہم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مسیح اور مہدی مانتے ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل دین دنیا کے سامنے پیش کریں، جو کہ ملا نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے دنیا سے چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ کام ہم پاکستان میں بھی کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے ہماری تبلیغ پر پابندی لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ایک در بند تے 100 در کھلا، اگر ایک جگہ سے پابندی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اور رستہ کھول دیتا ہے۔ اپنے سچے مسیح اور مہدی کی بات جو ہے، جو کہ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کی تبلیغ ہے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے بھی سوشل میڈیا کے مختلف فورمز پر ہم لائیو آتے تھے، اور اب چائنا والوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے ٹک ٹاک کی صورت میں، اور اس پر جس کا جو دل کرتا ہے وہ چڑھاتا ہے، کوئی فضول ویڈیو چڑھا رہا ہے، کوئی ماتم کی ویڈیو چڑھا رہا ہے، وہ بریلوی جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں یہاں چڑھ کر، اور ہم جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیغام جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں ملا ہے، وہ ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور ساری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ لوگ بریلویت کی طرف بلاتے ہیں، دیوبندیت کی طرف بلاتے ہیں، بریلویت شرک ہے، دیوبندیت دہشت گردی ہے، وہابیت بھی دہشت گردی ہے، اور شیعہ جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ مشرکانہ عقائد بھی رکھتے ہیں، اور ان کا تو اپنا ہی ایک سلسلہ ہے، وہ ہر چیز میں باقی جو اکثریت مسلمانوں کی ہے اس سے مختلف ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کو حق ہے وہ جو مرضی عقیدہ رکھے، ہم کسی کو زبردستی کسی عقیدے سے جو ہے وہ پھیرنے سے یا اس کے خلاف ظلم کرنے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم جو خادم حسین رضوی صاحب تھے ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام جو ایک امن کا مذہب ہے، اس کو یہ جو ہیں خادم حسین رضوی صاحب وہ کہتے تھے کہ یہ اس میں اسلام امن کا مذہب نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کیا جس سے لوگوں کو اسلام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو، لیکن ہم اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تو کم از کم اسلام کے بارے میں جو غلط تاثر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرف سے، بریلویوں میں سے ایک دہشت گرد تھا ممتاز حسین قادری، جس نے دہشت گردی کرتے ہوئے ایک شیعہ کو جو پنجاب کا گورنر بھی تھا، اس کو سلمان تاثیر اس کا نام تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس دہشت گردی کے جرم میں حکومت پاکستان نے اس کو پھانسی دے کر راتوں رات زمین میں گاڑ دیا تھا۔ تو اس دہشت گردی کے دفاع میں یہ تحریک لبیک پاکستان بنی تھی، اور اس کو ادارے ظاہری بات ہے جب دل کرے اپنی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ترقی میں رکاوٹیں ہیں، اس میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جب چاہتے ہیں مختلف طاقتور حلقے وہ جس فرقے کو چاہتے ہیں آگے لے آتے ہیں تاکہ جو ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس لیے ہم تحریک لبیک پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب جتنا فساد کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ بھی کس دن چلے گی، لیکن آپ جو کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اسلام کو بھی اس سے نقصان ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اور پاکستان کو بھی اس سے نقصان ہے، پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ وہاں امن امان جو قائم ہے، امن امان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔
اگر کبھی بریلویوں کو کسی بھی طرح پاکستان میں حکومت حاصل ہو جائے یا اکثریت حاصل ہو جائے تو وہاں نہ احمدی مسلمان محفوظ ہیں، نہ دیوبندی محفوظ ہیں، نہ وہابی محفوظ ہیں، نہ شیعہ، نہ غامدی، نہ جیلمی، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یہ دیوبندیوں سے بھی بڑا فتنہ بن جائے گا۔ دیوبندیوں کو بھی افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف استعمال کیا گیا تو وہ دہشت گرد بن گئے۔ اسی طرح وہ دوسرے یہ بریلوی جو ہیں یہ بھی جب طاقت میں آئیں گے تو یہ بھی دہشت گردی کریں گے، جیسا کہ ممتاز حسین قادری نے دہشت گردی کی تھی، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے ایک معصوم بندے کی جان چلی گئی تھی، جو سلمان تاثیر صاحب ہیں، جو کہ ایک عورت کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے، جس کو ملا نے جو ہے وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے اس پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کو پھنسایا ہوا تھا، جو بعد میں جو ہے وہ پاکستان سے اپنی جان بچا کر باہر چلی گئی۔ تو بہرحال یہ ہمارا پیغام ہے ہر ایک کو کہ اگر آپ نے سٹریم میں آنا ہوتا ہے تو تمیز سے آ کر بیٹھا کریں اور تمیز سے گفتگو کیا کریں۔ آپ نے دیکھیں نا، جب تک آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد زبانی نہیں کی، میں نے آپ کو ریموو نہیں کیا۔ آپ بے شک یہ بھی کہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کرنا، جو مرضی کہتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کے کہنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سچی جماعت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف مشرکین مکہ اور دوسری جتنی بھی دنیا کی طاقتیں تھیں وہ کامیاب ہو گئی تھیں تو آپ بھی ہمارے خلاف کامیاب ہو جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کی صداقت کے نشانوں میں سے، ثبوتوں میں سے ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ساری دنیا نے مل کر کوشش کی ہے کہ اس جماعت کو فنا کر دیا جائے۔ کرسچن بھی ہمارے خلاف تھے، ہندو بھی ہمارے خلاف تھے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سارے فرقے ہمارے خلاف کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس جماعت کو ختم نہیں کر سکے۔ اس جماعت کا پیغام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ اس کی تعداد آہستہ بڑھے یا جلدی بڑھے، اس کو ختم کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ نہ تحریک لبیک کر سکتے، بریلوی مشرک کر سکتے ہیں اور بدعتی کر سکتے ہیں، نہ ہی دیوبندی وہابی دہشت گرد کر سکتے ہیں، نہ ہی شیعہ کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، اگر اللہ ہی چاہے گا تو یہ ختم ہوگی، لیکن جب تک ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیل نہیں جاتا اور اکثریت جو ہے وہ حقیقی اسلام احمدیت میں داخل نہیں ہو جاتی، جماعت احمدیہ کہیں نہیں جانے والی۔ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ بندے نے اپنے پیٹ کے مروڑ جو ہیں وہ دکھا دیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری لائیو سٹریم کا فائدہ ہو رہا ہے۔ بریلوی بھی اس کو دیکھتے ہیں، اگر وہ اسے جلتے ہیں یا سڑتے ہیں، جو بھی ان کا ہے وہ اب ان کا مسئلہ ہے۔ ہم تو پروگرام کر رہے ہیں اور ہم پروگرام کرتے رہیں گے، اور آپ نے جلنا ہے تو جلیں۔ تمیز سے جس نے بات کرنی ہے، دیکھیں نا، ہم یہاں قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی مولوی یہاں تشریف نہیں لاتا۔ جس کے پاس علم ہے وہ آئے اور ہمیں غلط ثابت کرے۔ ہم سٹریم انوائٹ دیکھیں کھلی ہے، آپ کو بھی ہم نے انوائٹ کیا، آپ اوپر آئے، لیکن جب آپ گالیاں دیں گے کسی کے، مثلا میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کو اگر گالیاں دوں، آپ کی نظر میں ویسے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن جس کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں، جو آپ کے والد صاحب کو فرض کریں میں گالیاں دوں، تو کیا آپ میری بات سن لیں گے؟ تو آپ بھی جس طرح آپ اپنے باپ کو گالیاں سن کر، تو یہ ہم بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بریلوی صاحب کے، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اتنی رسپیکٹ کی جائے، لیکن پھر بھی ہم اس لیے ان کا نام اس طرح لیتے ہیں تاکہ جو بریلوی حضرات بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر ہماری بات سنیں اور ہم سے سیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ مذہبی گفتگو کی جاتی ہے اور کس طرح تمیز سے دوسروں کے بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں، انہوں نے جو گالی گلوچ احمدی مسلمانوں کے خلاف کی ہے اس کے باوجود یہ دیکھ لیں، یہ میں ایک دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو نمونہ، کہ یہ ہے احمد رضا خان بریل اعلیٰ حضرت کے طوفانی فتوے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کاپی رائٹ کے سلسلے میں کہ اگر کوئی ان کی پوری ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو وہ کاپی رائٹ سٹرائک نہیں کریں گے، اگر اندر سے ٹوٹے کاٹ کر کریں گے تو پھر شاید وہ کر دیں۔ بہرحال وہ تو ایک ویسے بھی کوئی اتنی عقل مندی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے کسی ویڈیو کے کسی حصے کے اوپر کمنٹ کرنا ہے تو اتنا حصہ ہی دکھائیں گے، ساری ویڈیو دکھا کے تو نہیں کمنٹ کریں گے نا۔ تو جس طرح بہرحال اب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے طوفانی فتوے، یہ درمیان میں جو ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف منسوب ہے کہ یہ ان کی تصویر ہے۔ تو یہ دائیں سائڈ پہ دیکھ لیں، تحریک لبیک کے جو بانی بنتے ہیں، ویسے تو یہ بھی اختلاف تھا کہ اس کا بانی کون ہے، لیکن چلے یہ راہبر بنتے تھے ان کے، خادم حسین رضوی صاحب،
اللہ ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہے وہ کرے گا. یہ دنیا سے چلے گئے ہیں یہاں فتنہ فساد پیدا کر کے. تو یہ اس کے اندر یہ میں آپ کو صرف ایک دکھاتا ہوں وہ جگہ جہاں یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وہابی تے سوراں دے سور نے اسی انہاں دی اذان نو کی کریے. یہ وہ والی ویڈیو سنا کر تو یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ احکام شریعت کے اندر بہار شریعت کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر اس طرح کی کتابوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ فتاوی رضویہ وغیرہ اس طرح کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے فرقوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. اس لیے پھر خادم رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بات کی تھی کہ وہابی جو ہیں وہ فلانوں کے ٹمکانے ہیں. وہ تو آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے. یہ دیکھ لیں یہ اس کے اندر مسئلہ نمبر 44 ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسکرین میں تھوڑی بڑی کر دیتا ہوں شاید آپ کو بہتر نظر آئے. تو یہ کہتے ہیں جی مسئلہ کیا ہے, سوال کیا ہے. رہبران دین و مفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں کہ ذبیحہ رافضی یعنی شیعہ و وہابی اور قادیانی کا جائز ہے یا نہیں. آگے الجواب احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ نیچری کلمہ گو مدعی اسلام کا ذبیحہ تو مردار ہے نہ کہ مدعی نصرانیت کا. رافضی تبرعی وہابی دیوبندی وہابی غیر مقلد. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. رافضی تبرعی یعنی کہ شیعہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہابی دیوبندی وہابی غیر مقلد, قادیانی چکڑالوی نیچری ان کے سب ذبیحے محض نجس اور مردار اور حرام ہیں. نجس کہتے ہیں پلید کو. وہ کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہ اگر شیعہ ہو یا دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا جو ہے وہ غامدی صاحب کا ماننے والا ہو یا اقبال ہو یا سر سید احمد خان کا ماننے والا ہو یا اقبال کا ماننے والا ہو جو نیچری تھے, ان سب کے ذبیحے محض پلید ہیں اور مردار ہیں اور حرام ہیں اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی اور پرہیزگار بنتے ہوں. یہ سب مرتدین ہیں. یہ سب کیا ہے جی, یہ سب مرتد ہیں یعنی کہ اسلام اور ولا ذبیحہ تو لے مرتد, اور مرتد جو ہے اس کا ذبیحہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی گستاخی سے لیتے ہیں, لیکن چلیں ہم بھی وہی اصول اپناتے ہیں کہ وہ جس طرح بات بات میں دجال کہتے ہیں تو ہم ان کو نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے جو بہتر سلوک کرنا چاہے وہ کرے. تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کتاب کے اندر دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی اور چکڑالوی اور نیچری سب کو کہا ہے کہ وہ مرتد ہیں اور ان کا ذبیحہ جو ہے وہ پلید ہے اور مردار ہے اور حرام ہے. تو یہ ہے جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب. تو یہ جو تحریک لبیک والوں کو بہت زیادہ سخت جو آئی ہوئی ہے نا کہ ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی شرم حیا غیرت موجود ہے تو دیوبندیوں کے خلاف وہی کام کر کے دکھائیں جو احمدی مسلمانوں کے خلاف کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. وہابیوں کے خلاف کر کے دکھائیں, دوسرے فرقوں کے خلاف وہ کام کر کے دکھائیں. دیوبندیوں کے خلاف آپ منہ نہیں کھولتے, کیونکہ جب آپ دیوبندیوں کے خلاف یہ اپنا گندا منہ کھولتے ہیں تو وہ آپ کے جو ملا ہے نا ان کا پورے کا پورا سٹیج ہی دھماکہ کر کے اڑا دیتے ہیں. اسی طرح شیعہ ہیں, جس طرح دیوبندیوں کے دہشت گردی کے گروپ موجود ہیں, وہابیوں کے موجود ہیں, اس طرح شیعوں میں بھی ایران سے وہ دہشت گردی کی ٹریننگ لے کے آتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ملا جو ہیں ان کو قتل کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کرتے ہیں جس طرح ہمارے سامنے آ کے آپ نے منہ کھولا ہے نا, اسی طرح آپ یہ گندا منہ جب ان کے سامنے کھولتے ہیں ان کے بزرگوں کے خلاف تو ان کے پاس پھر وہی علاج ہے آپ کا. تو آپ اب اس لیے آپ کے ملا یا تحریک لبیک یا جو بھی اس طرح کی گمراہ اور فتنہ پرداز اور بدعتی اور مشرکوں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ ان کے خلاف منہ کبھی نہیں کھولیں گے.
ان کی مسجدوں کے، حالانکہ یہ دیکھ لیں سارے واضح لکھا ہوا ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ طویل کر سکیں یا کوئی گول مگول بات کر سکیں، یہ سارے فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ واقعی جو ہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو جائیں شیعوں کی جا کے مسجدوں کے منارے ختم کر کے ہمیں دکھائیں، جائیں جو ہے وہ دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی مسجدوں کے منارے اور وہاں سے محمد اور سارا کچھ ختم کر کے ہمیں دکھائیں نا تحریک لبیک والے، تو پھر ہم دیکھیں گے جی واہ جی واہ، بہت یہ تو بہت ہی سخت ان کو اسلام آیا ہوا ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال چونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم امن پسند ہیں، صرف یہ وجہ ہے کہ آپ یہاں اچھلتے ہیں آ کر، ورنہ بندر کو کون زیادہ دیر اچھلنے دیتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، یہ ایک اور حوالہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے دکھایا ہے اپنی سکرین کے اوپر، اور یہ وہی ہے جو حوالہ جات پہلے سے موجود ہیں، پہلے بھی یہ میں ابھی دکھا چکا ہوں کچھ دن پہلے یہ حوالہ، تو آپ دیکھ لیں یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 167 167 حصہ اول۔ وہابیہ کی نماز نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، جس طرح ان کی نماز باطل ہے اذان بھی باطل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہابی کوئی چیز نہیں، نہ ان کی نماز ہے نہ وہ مسلمان ہیں، تو آپ جا کے وہابیوں کے ساتھ یہ کہہ کے دکھائیں نا، یا دیوبندیوں کو کہہ کے دکھائیں، یہ کوئی پبلک میں آپ کے اپنا جو آپ کا لیڈر ہے جو خادم حسین رضوی صاحب کا بیٹا ہے سعد رضوی، اسے کہیں نا یہ بیان جو ہے وہ ذرا ان کے خلاف دے کر مجھے دکھائے وہابیوں کے خلاف، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تک وہ وہابی جو ہے وہ اس کے خلاف چپ رہتے ہیں۔ تو یہ وہی فتوے ہیں، یہ جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ دیکھ لیں، یہ تمہید ایمان ما سام الرحمن، اس میں دیوبندیوں کے بابوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، اور یہ ہے المحند المفند، ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جو ہے وہ ہند کی تلوار۔ تو یہ دیکھ لیں اس کے اندر کیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ طائفے سب کے سب کافر مرتد ہیں، اجماع امت اسلام سے خارج ہیں، اور بے شک بزازیہ اور درر و غرر اور فتاوی خیریہ اور مجمع الانہار اور در مختار وغیرہ کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا ہے۔ یہ دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، اور شفا شریف میں فرمایا ہم اس کافر کہتے ہیں جو ایسے کافر کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا، ان کے بارے میں توقف کرے یا شک کرے۔ اور بحر الرائق وغیرہ میں فرمایا جو بد دینوں کی بات کی تحسین کرے یا کہے کچھ معنی رکھتی ہے یا اس کلام میں کچھ صحیح معنی ہے، اگر اس کہنے والے کی بات کفر تھی تو جو اس کی تحسین کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب سارے فرقوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر ان بریلویوں کے اندر واقعی جرت ہے تو آپ یہ کر کے دکھائیں نا ان کے خلاف، منہ تو کھولیں، یہ سعد رضوی کو کہیں آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، اپنے لیڈر کو کہیں ان کے خلاف منہ کھول کے ضرب دکھائے، تو پتہ چل جائے گا جناب۔ احمدی مسلمانوں کو آنکھیں دکھانا بڑی بات ہے، 1974 سے پہلے یہ آنکھیں ہم دکھانے نہیں دیتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی، بریلوی بھی وہاں تھے، دیوبندی وہاں تھے، شیعہ بھی وہاں تھے، تب یہ آنکھیں آپ نہ دکھا سکتے تھے۔ صرف 1974 کے بعد اور 1984 کے بعد جو ہمارے خلاف قانون بنے ہیں اس کی وجہ سے قانون نے ہمارے ہاتھ باندھے ہیں، ہمارے منہ باندھے ہیں، نہیں تو جناب آج بھی دیکھیں ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرتے ہیں کہ آپ بریلویوں کی یا کسی دوسرے فرقے کی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر بات کر سکے۔ ہم سوشل میڈیا پر کوئی آج پہلی دفعہ نہیں آئے، اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کے علاوہ بھی دنیا میں ظاہری بات ہے احمدی مسلمان جو ہے وہ اسی ماحول کے اندر رہتے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں المحند المفند کے اندر لکھا ہے بریلویوں کے بارے میں، کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء سنت میں صحیح کرتے ہیں، دیکھیں اپنے بابوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں لیکن قانون میں ہمارے خلاف پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے۔ تو یہ اپنے ملا جس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، تو ہم پر پابندی لگائی۔ یہ 2 نمبر سارے لوگ ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قانون میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں تو بتائیں نا کہ ان کے لیے اپنے بابوں کو دیوبندیوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا کیسے جائز ہو گیا ہے؟ تو ان کے خلاف قانون جو ہے وہ کیوں اس کو موت پڑ جاتی ہے؟ بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے، اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا۔ کس کو؟ بریلویوں کو۔ کیا کہہ رہے ہیں دیوبندی؟ شیطانی لشکر۔ تو دیکھ لیں وہ آپ کے بابے احمد رضا خان بریلوی کو دیوبندی شیطان لکھ رہے ہیں اور سارے بریلویوں کو شیطانی لشکر لکھ رہے ہیں، تو منہ کھول کے تو دکھاؤ نا۔ میں کہتا ہوں یہ المحند المفند دیوبندیوں کے جس مرضی مدرسے میں چلے جاؤ، جس مرضی لائبریری میں چلی جاؤ، ان کے گھروں میں بھی یہ المحند المفند موجود ہوتی ہے، یعنی سٹھیائے ہوئے بابے جو کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں، اس کے سر پر ہند کی تلوار،
اور کہہ رہے ہیں یہ شیطانی لشکر، یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں، دیوبندی، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کا کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے، طرح طرح کے افتراء کیے اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا، مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جو خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری ہے، وہ ان کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور یہ بریلوی جو ہے یہ ان کو کافر اور گستاخ رسول اور اللہ کا گستاخ کہتے ہیں۔ یہ ہے 72 ناری فرقے جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقائد رکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہماری مخالفت میں وہ جس طرح ایک مثال ہے کہ کافر جو ہیں، منکر جو ہیں، وہ اپنے مقصد میں سب ایک ہوتے ہیں، تو ہمارے خلاف یہ منکر جو ہیں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں اور ہمیں آ کے یہاں آنکھیں دکھاتے ہیں جی ہم پاکستان میں آپ کے ساتھ یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ وہ تو جب اللہ موقع دے گا کسی کو تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، لیکن ابھی تو اگر آپ میں واقعی جرت ہے تو آپ کر کے دیکھیں نا دیوبندیوں کے خلاف، یہ دیکھ لیں آپ کے بابوں کو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، شیطانی لشکر۔ اب اس کے بعد بہرحال یہ وہابیوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ حاشیہ ابن عابدین کے اندر کہ ایک لشکر ہے جو نکلا عبد الوہاب نجدی کا، جنہوں نے ہمیں مشرک قرار دیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہا، قتل اہل سنت، اور اہل سنت کو قتل کیا، حتیٰ قصر اللہ تعالی شوکتہم وخرب بلادہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت ختم کر دی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، فتاوی شامی۔ اس میں عبد الوہاب نجدی جو ہے وہابی، اس کے بارے میں دیکھ لیں کیا لکھا ہے، کتابیں موجود ہیں، کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، چونکہ ان کو فوج کا آشیرواد حاصل ہے تو یہ سارے چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن احمدی مسلمان اگر پاکستان میں یہ پیش کریں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، ان پہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے جو جب ایجنسیوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی کام کروانے کی تو وہ کوئی پابندی بھی نہیں لگاتے اور اس کی حفاظت بلکہ کرتے ہیں، اس کے خلاف نہ کوئی پرچہ ہونے دیتے ہیں۔ تو چلیں ہم بھی اس خدمت میں، وہ بھی جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی کتابیں دکھا رہا ہے، اور خود وہ جو ہے وہ مودودی کا ماننے والا ہے، کبھی اس نے مودودی کے خلاف تو کوئی جو ہے وہ سچی بات نہیں کی۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ عبد الوہاب نجدی جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خروج کیا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے اور ان کے متبعین یعنی وہابیوں، یہ امر واقع اور ثابت ہے، جو نجد سے نکلے اور حرمین شریفین پر قبضہ کر لیا، اور وہ حنابلہ کا مذہب رکھتے تھے یعنی حنبلی تھے، لیکن ان کا یہ اعتقاد ہے کہ وہی مسلمان ہے، جو ان کے اعتقاد کے مخالف ہیں وہ مشرک ہیں، اور اس سبب سے انہوں نے اہل سنت کا قتل کیا اور ان کے علماء کا قتل مباح یعنی کہ حلال کر دیا۔ خوارج اور اہل بدع کی عدم تکفیر کا بیان وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے بعد کچھ مزید حوالہ جات ہیں۔ چلے تو یہ میں ایک مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے طوفانی فتوے کے نام سے یہ میرے سامنے آ گئی، تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ مفتری مفید طرف، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی یہ ججا صاحب تشریف لائیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ آپ بات کر رہے تھے نا مائنڈ روسٹر صاحب، پہلے آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ یعنی جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے یہ کٹ جوڑ کر کے آتے ہیں اور اپنی طاقت جو ہے وہ اس کے کسی اور کے سامنے نہیں جاتے اور وہ منہ نہیں کرتے دوسروں کی طرف، اور نہ ان کے فتوے نہ ان کی کتابوں پر پابندی لگاتے ہیں۔ تو مجھے اس لحاظ سے ایک آیت قرآن کریم کی یاد آ گئی تھی کہ جس میں یہ بتایا کہ تحسبہم جمیع وقلوبہم شتیٰ۔ جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہوتی تھی مشرکین مکہ میں، تو سارے اکٹھے ہو کر آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اندر سے اپنے دل بھی کٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے اور بٹے ہوئے تھے۔ اور جب یہ 74 کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی تو سارے وہی تھے کہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے تھے، کٹے بٹے، لیکن ایک جماعت کے لیے اکٹھے ہو گئے اور مہر لگا گئے اس بات کی کہ یہ جماعت ہے، باقی سارے فرقے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تو جماعت احمدیہ کی ایک سچائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، الحمدللہ۔ جی یہی میں بات کرنا چاہتا تھا، اب آپ آگے اپنی بات جاری رکھیں۔
جی بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ ایک سونی بسرا صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں احمدی ہوں, میں ججا صاحب کے پیچھے ہیں. کہ تھوڑی کچھ خیال ہے کہ ناسا ہے؟ نہیں بس سنجیے مزہ آتا جی جماعت دی ہاں گلا ٹھیک ہے, سن. ٹھیک. جی 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 ٹھیک, کوئی مسئلہ. ہاں جی جزاک اللہ جی. ہاں جی صحیح. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم, یہ عجیب بات ہے کہ بات ہم کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں اور اندر ہی آ کے اپنی ٹانگ پھنسا کر پھر اپنی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو بتانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اس دن میں بات بریلویوں کی کر رہا تھا تو اندر شیعہ آ گیا. اب میں بات جو ہے وہ یوٹیوب کی کر رہا ہوں تو اندر ایک بریلوی آ گیا. تو پھر بریلویوں کی تھوڑی سی حقیقت جو ہے وہ دکھانی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی دکھا دی ہے, تاکہ یہ ان کو پتہ ہو کہ یہ نہیں کہ ہمیں بریلویوں کے بارے میں پتہ نہیں کہ بریلویوں کے عقائد کیا ہیں اور بریلویوں کی حقیقت کیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہو, ورنہ بریلویوں کو دوسرے فرقے کیا سمجھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. ورنہ ہم جب اپنی زندگی میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر مختلف ہمارے ارد گرد بریلوی اور شیعہ اور دیوبندی اور وہابی سارے موجود تھے, تو ان کے سامنے بھی ہم یہ ساری باتیں پیش کرتے تھے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ منہ کھولے. یہ منہ صرف وہاں کھولتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہو کہ آگے سے کسی نے کچھ کہنا نہیں ہے. ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان میں سے اکثریت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں. وہ اپنی کتاب تو کیا دنیا کی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے, نہ اپنی نہ اگلے کی. مولوی جو جھوٹ ان سے بولتا ہے وہ اس کو رٹ لیتے ہیں اور وہ دوسرے کے سامنے جا کے وہ جھوٹ پیش کر دیتے ہیں. لیکن آگے سے کوئی بندہ جاننے والا اگر نکل آئے, جیسا کہ یہ مفتری مبشر حسین ہے یا دوسرے اس طرح کے ابھی بھی بریلوی, ایک میں نے دیکھا ہے یہاں ٹک ٹاک پر اسٹریم کرتا ہے, وہ 2 منٹ ہمیں اپنی اسٹریم پر نہیں بٹھا سکتے. حالانکہ ہم کبھی ان کے بزرگوں کے خلاف ان کی طرح بد زبانی نہیں کرتے, ہم صرف دلیل سے بات کرتے ہیں اور ان کی حقیقت لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو 2 منٹ نہیں لگتے کہ یہ اپنی سٹریم سے ہمیں ریموو کر دیتے ہیں. نہ ہم نے کبھی گالی دی ہے. ان کے بزرگوں کا نام ہم اس طرح لیتے ہیں, جی احمد رضا خان بریلوی صاحب, حالانکہ وہ اتنی جو ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کی اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے اچھے طریقے سے ہم جو تہذیب سے ان کا نام لیتے ہیں, اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں. جو بات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہماری بات جو ہے وہ سن نہیں سکتے. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو جھوٹ یہ دنیا کے سامنے پھیلاتے ہیں, اگر ہماری بات یہ اپنی سٹریموں پر بھی چلنے دیں تو ہمیں ان کی سٹریموں سے کوئی, کسی کی سٹریم سے بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. وہ جس طرح مثال میں ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں, جو سچا ہے اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. ڈر تو جھوٹے کو ہوتا ہے, چور کو ڈر ہوتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں, اگر میں نے کسی کو موقع دیا تو میری چوری پکڑی جائے گی. تو 2 منٹ میں ان کی چوری پکڑی جاتی ہے. اس لیے یہ ہمیں اپنی سٹریموں پہ نہ انوائٹ کرتے ہیں, نہ ہماری سٹریموں پر آتے ہیں. ہم تو دیکھ لیں جو بھی بندہ آتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے. اب سونی بسرا صاحب, ججا صاحب کا نام میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے, ہمبورگ, اور یہ دوسرے دوست بھی اکثر ہماری سٹریم میں آ جاتے ہیں, خود بھی سٹریمیں کرتے ہیں. لیکن یہ سونی بسرا صاحب کا میں نے پہلی دفعہ نام دیکھا ہے. مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جو مرضی مذہب ہو, جو مرضی عقیدہ ہو, ہم اس کو اپنی سٹریم میں انوائٹ کرتے ہیں. جو بھی تمیز سے بات کرے ہم اس کو بیٹھنے دیتے ہیں. اس دن دوستوں کو پتا ہے کہ 4 گھنٹے میری سٹریم ہو گئی تھی, میں نے رات کو سونا بھی تھا جلدی, لیکن وہ میرے پاس کافی 4 گھنٹے وہ شیعہ آپس میں 2-3 گھنٹے بات کرتے رہے ہیں. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک حد تک تمیز کے اندر رہے ہیں. پھر اس میں سے ایک بندے نے جب بدتمیزی کی ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا. لیکن جو بندہ تمیز سے بات کرتا رہا ہے اس کو پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنا موقع پیش کرے. حالانکہ مجھے لوگ خود اپنے احمدی کہہ رہے تھے کہ تم نے تو یہاں شیعت کی تبلیغ کروانی شروع کر دی ہے, لیکن مجھے اسے کوئی غرض نہیں. ہم لوگوں کو موقع اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں, جس طرح احمدی مسلمانوں کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں مشہور کی ہوئی ہیں, تو اگر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ عقائد نہیں رکھتے اور ان کے بارے میں وہ باتیں غلط مشہور کی گئی ہیں, تو اپنے منہ سے ہی اپنا عقیدہ بیان کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا مانتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شیعہ جو ہیں اس کے اندر پھر مختلف فرقے ہیں. اسی طرح بریلویوں کے اندر بھی مختلف دھڑے بازی ہے. جیسا کہ یہ خادم حسین رضوی اور اشرف جلالی جو ہے اس کے اندر دھڑے بازی ہو گئی تھی. وہ کہتا تھا میں ہوں تحریک لبیک کا لیڈر, وہ کہتا تھا میں ہوں تحریک لبیک کا لیڈر, اور پھر آپس میں ان میں وہ مثال ہے کہ جوتوں میں دال بنتی ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک ہے مفتی راشد,
وہ اور یہ جو جلالی ہے اس کے درمیان بحث چھڑی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح سعید اسد ہے، ابھی وہ وفات پا گیا ہے، پیچھے وہ بہت بڑا مناظر تھا بریلویوں کا، ان کی اور جلالی صاحب کی آپس میں بحث تھی، دونوں بریلوی ہیں۔ اسی طرح یہ پیر میر علی شاہ صاحب جو تھے وہ خود لوگ کہتے ہیں کہ وہ بریلوی ہیں، حالانکہ وہ دیوبندیوں کے اوپر کفر کے فتوے کے حامی نہیں تھے۔ اسی طرح بریلویوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، دیوبندیوں کے اندر حیاتی مماتی فرقہ ہے، تو بے شمار فرقے ہی فرقے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ بات کرنا چاہتا ہے وہ تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرے اور اپنی بات ہم تک پہنچائے، اپنی دلیل ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اپنی دلیل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ مان لے۔ ہم تو دین میں جبر نہ ہونے کے حقیقی قائل ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ دین میں جبر جو ہے وہ نہیں ہے، اور ہاں جی 14 دین میں جبر نہیں ہے، اور دین جو ہے وہ سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہاں جس کو اور عقل دی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو بے عقل ہے اس کا تو اللہ خود حساب لے گا، لیکن ہم اللہ تو عقل استعمال کرنے کا کہتا ہے، اگر کوئی استعمال نہیں کرتا تو ہم کوئی ٹھیکے دار تھوڑے ہیں کہ ہم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو ان کے اوپر داروغہ نہیں لگا ہوا، تیرا کام جو ہے وہ ان کو بتا دے کہ یہ حقیقت ہے، پیغام میرا ان تک پہنچا دے، فذرہم، پھر ان کو چھوڑ دے، یہ پھرتے رہیں، کسی نے گمراہی کو قبول کرنا ہے تو گمراہی کو قبول کرے، بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنا پیغام اچھے انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی اچھے انداز میں ہم سے گفتگو کریں گے۔ ہم آپ کے بزرگوں کا نام تمیز سے لے رہے ہیں۔ میں آپ کو بیمار سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساری زندگی ملا نے جھوٹ سکھایا ہے، دھوکے بازی سکھائی ہے، نفرت سکھائی ہے، گالیاں دینا سکھائی ہے، جو مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، جیسے کہ خادم حسین رضوی صاحب ماشاءاللہ بہت مشہور تھے گالیاں دینے میں، اور وہ تو میری ایک ویڈیو تھی مجھے یاد ہے ابھی بھی، خادم حسین رضوی کی تازہ ترین گالیاں، وہ میرا پچھلا یوٹیوب کا چینل جو بلاک ہو گیا تھا اس کے 2 ملین ویوز تھے، اور وہ جیو نیوز پر بھی چلائی گئی تھی میری ویڈیو۔ وہ کلپ وہی تھا کہ وہ مختلف گالیاں جو ہیں وہ میں نے بنائی نہیں تھی، ویسے میں نے صرف اپلوڈ کی، میری ویڈیو وائرل ہو گئی، تو اس میں وہ گالیاں دے رہے تھے اور بڑے مشہور تھے، چینلوں کے اوپر ان کے تذکرے ہوتے تھے، جی خادم حسین رضوی اور کوئی کام کرے نہ کریں گالیوں کے وہ ماہر ہیں، ان جیسی گالیاں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ان گالیاں دینے والوں کو جب آپ مانتے ہیں، تحریک لبیک سے آپ نے کہا میرا تعلق ہے، تو آپ نے گالیاں ہی دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ برتن میں سے جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، تو آپ جن کے پیچھے چلتے ہیں انہوں نے آپ کو نہ قرآن سکھایا، نہ حدیث سکھائی، نہ کوئی علم سکھایا، نہ عربی سکھائی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی، انہوں نے آپ کو گالیاں سکھائی کہ گالیاں دو شاید، اور وہ اس قدر یہ گمراہ ہیں یہ لوگ کہ ایک بریلوی مولوی کا کلپ ہے، ظاہری بات ہے یوٹیوب پر کچھ دوستوں نے دیکھا ہوگا، کبھی میں دکھا بھی دوں گا، کہ وہ کہتا ہے کہ مکے گیا کوئی بندہ حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، کوئی میں کیا پڑھوں، مجھے کوئی چیز پڑھنی نہیں آتی، کوئی دعا نہیں آتی، کوئی عربی بھی نہیں آتی، جاہل ظاہری بات ہے، کوئی کبھی ساری زندگی کچھ سیکھا ہی نہیں، تو پیسے تھے تھوڑے چلا گیا، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم ان دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں ان کو گالیاں دو، تو تمہارے لیے یہی جو ہے وہ بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اب جن کی اس قدر گمراہ کن تعلیم ہو، جنہوں نے اسلام کا ان چیزوں کو گالیاں دینے کا نام اسلام رکھ دیا ہو، ان سے ہم کیا توقع کریں گے؟ لیکن اگر آپ ہماری اسٹریموں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ اگر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمیز سے کیسے بات کرتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو گالیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ دلیل سے بات کریں گے، قرآن کریم جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ابھی یہ ججا صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، وہ میں دکھا دیتا ہوں، سورت حشر ہے، سورت نمبر 59، اس کی آیت نمبر 14 ہے، یہ میں تھوڑی سی آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کا پس منظر میں بتاتا ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ آج کل جس طرح ججا صاحب نے کہا یہ غیر احمدی نام نہاد مسلمانوں پر یہ کیسے پوری آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يقاتلونكم جميعا
بيع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تو یہ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی ہے. یہ وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کلام کو پڑھیں اور ملا سے جان چھڑائیں. ملا آپ کو اس قرآن سے دور کرتا ہے، اس کے فرمان سے دور کرتا ہے. ہم آپ کو اللہ کے اس کلام کی طرف بلاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے اس کے کوئی پیغام نہیں دیا کہ دنیا کو اس قرآن کی طرف بلاؤ، دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاؤ، ان کی حقیقی تعلیم کی طرف بلاؤ. جماعت احمدیہ کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. اگر آپ جماعت احمدیہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد یہی ہے کہ دنیا میں اسلام کی حقیقی تعلیم کو پہنچائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. جو ملا کہتا ہے کہ ان کی کتابیں آپ نہیں پڑھتے، اور اس میں ہم دکھائیں گے کہ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کی طرف بلانے کے اس میں اور کچھ پایا نہیں جاتا. حضرت مسیح موعود علیہ تو اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، پھر ہم آگے. جی ججا صاحب. ہاں، دل میں ہے میرے ہر دم صحیفہ تیرا چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی. جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. تو یہ ہے وہ قرآن جس کی طرف آپ کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے اکٹھے کبھی لڑائی کے لیے نہیں آئیں گے، الا فی قرى محصنۃ، مگر قلعہ بند بستیوں میں، او من ورائے جدر، یا پھر فضیلوں کی پرلی طرف سے، بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بھی بہت سخت ہے. کیوں وہ اکٹھے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آتے؟ کہ وہ ایک دوسرے سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. جو نفرت ہے وہ صرف ہمارے خلاف ہی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ان میں سخت نفرت پائی جاتی ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تمہیں لگتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل سے کام نہیں لیتی. تو یہ جناب آپ کے لیے ہماری طرف سے اللہ کا پیغام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہی اس انسان کو ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور نبی کی امت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پیغام جو اللہ نے اس نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا تھا اس کو ان لوگوں تک پہنچائے. اور یہ وہ قرآن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو کسی طرف نہیں بلاتے. جماعت احمدیہ کا قرآن موجود ہے. آج کل انہوں نے جماعت احمدیہ کے قرآن کے خلاف بھی جھوٹا پروپیگنڈا ملا نے شروع کیا ہوا ہے اور سیاستدان ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل نہیں اندر ہے. خود جا کے قرآن دیے سکو، یار مجھے اپنا قرآن دکھاؤ، یا انٹرنیٹ سے کہیں قرآن جماعت احمدیہ کا لے کر، جن
قرآن کی ایپس ایپلیکیشنز کے خلاف آپ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے رہے ہیں، وہ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں دیکھو، اپنے گھر میں قرآن لو، مولوی سے کہو لاؤ مدرسے میں قرآن دیکھو، ایک لفظ با لفظ وہ وہی ہے یا نہیں ہے. جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تر تو بیچارے پڑھنے نہیں جانتے، ملا نے جو جھوٹ بولنا ہے وہ بیچارے وہ جھوٹ مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہی سچ ہے. لیکن آپ کو ہم بار بار یہ توجہ دلاتے ہیں کہ ملا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، گمراہ کرتا ہے لوگوں کا. اور جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا اور جنتوں سے نکلوایا تھا، اور پھر یہ کہا تھا کہ میں ان آدم اور حوا کی اولاد کے رستوں پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اس نے. تو وہ ضرور اپنے چیلے بناتا ہے، اپنے ولی بناتا ہے، اپنے ساتھی بناتا ہے. اور یہ ملا جو رستوں پر بیٹھتے ہیں، جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ اسی ابلیس کے ولی ہیں. ہم کوئی گالی نہیں ان کو دے رہے، ہم آپ کو حقیقت بیان کر رہے ہیں. کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ شیطان کہتا تھا میں گمراہ کروں گا، اور گمراہ وہ کیسے کرتا ہے؟ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر. ہم آپ کے سامنے دیکھیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کا قرآن تو اور ہے، تذکرہ ان کا قرآن ہے، روحانی خزائن ان کا قرآن ہے. یہ ہمارا قرآن ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گھر جا کے اپنا قرآن یہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ جو ہے alislam.org، اس کے اوپر قرآن پڑا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کون سا قرآن ہے. یہ ہمارے مختلف چینل چلتے ہیں، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے، اس طرح دوسرے چینل ہیں، وہ دیکھیں کیا اس کے اوپر اللہ اور رسول کی طرف نہیں بلایا جاتا کہ اللہ رسول کی گستاخی کی جاتی ہے. میری سٹریم 4 گھنٹے میں نے کہا میں چلاتا رہا ہوں، کل بھی 2 گھنٹے میں نے سٹریم کی ہے، آج بھی کوئی مجھے یہ 1 گھنٹہ 6 منٹ ہو گیا ہے. اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہوتے تو ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے؟ آپ جائیں دیکھیں جا کے ملحدوں کی سٹریمیں یا غیر مسلموں کی سٹریمیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تو ان کو آپ سے ڈر لگ رہا ہے. اگر ہم بھی گستاخ ہوتے تو ہم آپ سے کوئی ڈرتے اگر کسی کام کو کہنے کے لیے؟ ہم جو مانتے ہیں وہ سرے عام کہتے ہیں. اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط عقائد رکھتے تو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے. جو ہمارے عقائد ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم تو کلی کتاب ہیں، ہم تو کسی دوسرے فرقے کی طرح اپنے عقائد بتاتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح اور مہدی مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں آج جو اس حقیقی اسلام کی طرف بلانے والی جماعت ہے وہ صرف جماعت احمدیہ ہے. باقی جتنے فرقے ہیں وہ گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے ابھی میں نے ضروری کام جانا ہے، میں اس سٹریم سے آپ سے اجازت لوں گا. آج کافی بات ہو گئی ہے، یہ دوست اندر آ گیا، چلتی گاڑی میں چڑھ گیا، تو چلیں اس کے ذریعے ہمیں تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ہم بریلویوں کے بارے میں کچھ بات کریں اور ان کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے بارے میں اوورآل بات کریں. ابھی کچھ نے کچھ بات کرنی ہو تو کر لیں، پھر میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ضروری کام جانا ہے، پھر یہیں سے ہم کل آگے پروگرام شروع کریں گے. جزاکم اللہ. یہ میں تھوڑی سی اگر بات کرنا چاہوں گا، پھر میرا خیال ہے لقمان بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اوپر جو ہیں. جی صحیح. تو بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ حوالوں کے ساتھ کسی کے اوپر تنقید کی جائے نا تو وہ ایک حد تک انسان کے اوپر اثر رکھتی ہے. بغیر حوالوں کے کسی کو کتا بلا اس طرح کے لفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے رہیں تو دنیا دار جو ہے نا وہ پھر نفرت کھا جاتے ہیں انسان سے کہ بس اس کا کام یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی بات تو نہیں رکھتے لیکن ان لوگوں کی بات جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، تو یہ ایک بڑی مطلب اچھی بات ہے. یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر تو یہ نبوت کا مان لیتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے تو مرزا غلام احمد کی کتابوں کے اوپر ہم ہر دم بات کریں گے، ہر دم ہم تیار ہیں کہ بات کریں گے. لیکن جب یہ ساری باتیں ہم کر لیں تو بعد میں کہیں کہ نہیں جن نبی نہیں آ سکتا، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک مطلب وقت ضائع کرنے والی بات ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جو ضائع کیا جائے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں جو ہے وہ اگلے کو قائل کر کے یہ بتاؤ کہ دیکھو تم جو حق ہے اس کو نہیں مانتے، جو نہ حق ہے تم اس کو مان لیتے ہو. اچھا جس کو تم مان لیتے ہو ہم وہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر تم بھاگ جاؤ گے، تم قریب بھی نہیں پھٹکو گے. تو اصل میں یہ نا تبلیغ جو ہے نا یہ ایک حکمت جو ہے وہ مانگتی ہے. انسان کے اندر ایک حکمت ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ تبلیغ ہو تاکہ جس طرح کا کوئی بندہ ہے اس کو اس رنگ میں پکڑا جائے اور حوالہ دے کر پکڑا جائے. ورنہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں اور برا بلا کہتے رہیں تو بے مقصد ہیں وہ چیزیں، وہ بے مقصد، وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. جماعت احمدیہ کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. حوالہ دے کر بات کی جائے تو یہ بڑی عظیم باتیں ہیں.
بہرحال امیر صاحب آپ کی جو کوشش ہے وہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ اچھی کی ہے، اور جماعت احمدیہ کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ابھی یہ آپ لقمان صاحب ہیں، اگر چاہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں، کوئی وہ رائے دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی بات کرنا جی چاہتے ہیں۔ لقمان بھائی آپ کر لیں بات، پھر آپ آگے چلتے ہیں۔ جی ایک تو یہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ احمدی بھاگ گئے ٹک ٹاک سے، میرا نہیں خیال کہ احمدی بھاگے ہیں، احمدی تو اور آ رہے ہیں جیسے کہ آپ آئے ہیں۔ دوسرا وہ جو آپ نے شروع میں لگائی تھی نا اس سیاستدان کا بیان، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یحییٰ بختیار انتہائی جاہل انسان تھا، پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پھر ایسے جاہلوں کی پھر بات انہوں نے مانی کیوں۔ تو دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب کا پریشر تھا، تو سعودی عرب کے پریشر میں ہماری حکومت آئی کیوں؟ تو اس کا مطلب کہ یہ پھر آزاد نہیں ہے پھر۔ جی جی بہت شکریہ، آپ نے دونوں باتیں ٹھیک توجہ دلائی ہیں کہ یحییٰ بختیار صاحب ویسے اس لحاظ سے میں نے جو کاروائی پڑھی ہے وہ سنا ہے کہ اگر آپ دوست محمد شاہد صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھیں نا، ہم کسی وقت اس میں بھی پروگرام میں بھی چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں ان ویڈیوز کے دکھائیں گے، وہ بڑی مزیدار گفتگو ہے دوست محمد شاہد صاحب، چونکہ وہاں موجود تھے تو وہ باتیں جو ہمیں کاروائی میں نہیں ملتی وہ ان سے ہمیں ملتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا جب حضرت خلیفہ اور ناصر گزرتے تھے، یعنی کہ وہ تہذیب اس میں اتنی تھی اور ریسپیکٹ اتنی تھی کہ وہ دونوں ہاتھ کھڑا ہوتا تھا باندھ کر جب وہ گزرتے تھے، لیکن اس کا کام تھا، اس کو گورنمنٹ نے وکیل کے طور پر یہ ذمہ داری دی تھی تو اس نے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ بات جو ہے اپنی پیش کی ہے، یہ اس کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہے وہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام چاہا اور یہ سارا کام ہوا، اور جو پاکستان آزاد نہ ہونے کی بات ہے تو اس کی بات یہ ہے کہ جدہ کھائیے ادھر گن گائیے، جہاں سے پیسے ملتے ہیں، درہم ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں، اس کی بات پھر ماننی پڑتی ہے، نہیں مانتے تو وہ پنجابی کہتے ہیں تونتے گوڈا رکھ کے اگلے منواندے نے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیں، امیر بھائی نے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ جی جی بالکل، جنہ گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، تو جہاں سے پیسہ آتا ہے اس کی بات پھر ماننی پڑتی ہے۔ جی تو ابھی مجھے اجازت دیں، میں بہت ابھی بالکل تھوڑا سا ٹائم میرے پاس رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت تشریف لائیں گے، سارے دوست اکٹھے بیٹھیں گے ہم، اور ہمارے غیر احمدی دوست جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی کھلی دعوت ہے۔ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو اپنے کسی بڑے عالم کو لائیں، جو دنیا کا بڑے سے بڑا آپ کا عالم ہے اس کو لے آئیں، ہم اپنے علم اور سمجھ کے مطابق آپ سے گفتگو کریں گے، اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ اپنے خیالات ہمارے سامنے رکھیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے کس کی بات درست ہے کس کی بات غلط ہے، کوئی گالیاں دینے کی، کوئی ٹینشن لینے کی تو اتنی بات نہیں ہے۔ تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ ٹک ٹاک والی گفتگو جو ہے وہ بھی میں پچھلی ساری گفتگو میں نے یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی اپلوڈ کر دی ہے، اور میں پوری ریکارڈنگ جو ہے الف سے لے کر یہ تک ساری کی ساری اپلوڈ کر دیتا ہوں، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے اس میں سے کلپ کر شیئر کرنا چاہے جیسا بھی وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جی جیسا دوستوں کو بھی سنانا چاہے تو وہ لنک سے جو ہے نا وہ شیئر کر دے اپنے دوستوں کو کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، آپ بھی سنو۔ دیکھو ہم احمدی ہیں لیکن ہمارے بہت سے غیر احمدی دوست ہیں، تو ہم ان کو بھی شیئر کر دیا کریں کہ یہ سن لو، اور پھر آگے فیصلہ جو ہے جو تمہارا اور اللہ کا ہے، اللہ اور تمہارے درمیان۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو حوالہ ساتھ لے کر بندہ آتا ہے نا، وہ بات جو ہے نا وہ اوتھینٹک ہوتی ہے، اور اس کو منہ دینا جو ہے نا ان دوسرے جو غیر احمدی خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مطلب وہ دیوانے ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ سامنے کر سکیں ان حوالوں کو۔ ہم حضرت مسیح موعود کی ایک ایک تحریر کا حوالہ جو ہے نا وہ اس کا جواب دے ہے، کیونکہ ہم نے ان کو مانا ہے، ہم ہر ایک کا جواب دیں گے، لیکن یہ نہیں دیتے اپنی کتابوں جو بھی ان کے بزرگان نے لکھا ہوا ہے، اور دین انہوں نے 19 سے سیکھا ہے۔ ہاں جی، تو باقی ٹھیک ہے میر صاحب، آپ کو جانا ہے تو آپ کو خدا حافظ ہم کہتے ہیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، بالکل شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی لگتی ہے، اسی طرح آتے رہیے۔